نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احوال معرفت، توبہ و استغفار اور اللہ کی طرف کامل رجوع۔ معرفت الہی کا راستہ دل کی اصلاح، نفس کی مخالفت اور اللہ تعالیٰ کی طرف کامل رجوع سے شروع ہوتا ہے۔ جب تک انسان اپنی خواہشات، آرزوؤں اور نفسانی میلانات کا غلام بنا رہتا ہے، اس وقت تک وہ قرب الہی کی حقیقی دولت حاصل نہیں کر سکتا۔ اہل معرفت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان اپنے دل کی حفاظت کرے۔ جس طرح ایک دربان دروازے پر کھڑا ہو کر غیر متعلقہ لوگوں کو اندر آنے سے روکتا ہے، اسی طرح بندہ اپنے دل کے دروازے پر پہرا دیتا رہے۔ جو خیال اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو اسے قبول کرے، اور جو خیال نفس اور شیطان یا دنیا کی محبت سے پیدا ہوا ہو اسے رد کر دے۔ انسان کی سب سے بڑی آزمائش اس کی خواہشات ہیں۔ بہت سے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے مگر اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے ہمیں متنبہ کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس شخص کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اہل تصوف اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شرک صرف پتھروں کے بتوں کی عبادت کا نام نہیں، بلکہ بعض اوقات انسان اپنی خواہشات، اپنی انا اور اپنی نفسانی پسند کو جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر ترجیح دینے لگے، یہ کیفیت بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کے حالات بدلتا رہتا ہے۔ آج انسان عبادت میں لذت محسوس کرتا ہے، کل اس کے دل میں غفلت آ سکتی ہے۔ آج روحانی کیفیت نصیب ہوئی ہے، کل آزمائش کا وقت آ سکتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اپنے روحانی احوال اور مقامات کا چرچا نہ کرو۔ جو شخص اپنے حال پر فخر کرتا ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ دلوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اصل کامیابی حال کے دعوے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری اور محتاجی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود معصوم ہونے کے کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 مرتبہ بلکہ بعض روایات کے مطابق 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی تعلیم ہے کہ بندہ جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اپنے آپ کو اس کا محتاج اور عاجز سمجھتا ہے۔ وہ اپنی عبادتوں پر ناز نہیں کرتا بلکہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار رہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب ان سے لغزش ہوئی تو انہوں نے فوراً اپنے قصور کا اعتراف کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہی توبہ کا حقیقی راستہ ہے۔ بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے، اپنے رب کے سامنے جھکے، اپنی عاجزی ظاہر کرے اور اس کی رحمت کا امیدوار بن جائے۔ معرفت کا راستہ دعووں سے نہیں بلکہ عاجزی انکساری سے کھلتا ہے۔ اللہ والوں کی پہچان یہ نہیں کہ وہ اپنے مقامات بیان کرتے پھریں، بلکہ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے نفس پر نظر رکھتے ہوئے اپنے عیوب تلاش کرتے رہیں اور استغفار میں مشغول رہتے رہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عبادت، ذکر، علم یا روحانی کیفیت عطا فرمائے تو اسے اپنی قابلیت نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے، پھر اس نعمت پر شکر ادا کرے اور اس کی دوام کی دعا مانگے۔ شکر کریں تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کریں، خواہشات نفس کی مخالفت کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مقدم رکھیں، اپنے روحانی اعمال پر فخر نہ کریں
ہر وقت توبہ استغفار کو لازم پکڑیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور رجوع اللہ کو اپنا نمونہ بنائیں۔ یاد رکھیے بندے کی سب سے بڑی دولت اس کا استغفار ہے، اور سب سے بڑی زینت اس کی عاجزی انکساری ہے، اور سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا وچ خوب رج کے نا، مچھلیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ اللہ تعالی ہمیں نفس کی غلامی سے نجات عطا فرمائے، اخلاص، معرفت، استقامت اور حقیقی توبہ نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔